بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين صدق الله العلي العظيم۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 145۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے پہلے کی جو آیتیں تھیں اس کی بھی تفسیر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، تو آیتوں کا سلسلہ وار جو ہے وہ بحث چل رہی ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو یہ پیغام دیا کہ اے موسیٰ، ہم نے آپ کو لوگوں کے درمیان سے اپنی رسالت اور اپنے کلام کرنے کے لیے آپ کو ہم نے چن لیا ہے، ہدایت کے لیے تمہیں کتاب دے رہے ہیں، اس کتاب کو آپ پابندی سے حاصل کریں اور اللہ کا شکر بجا لائیں، شاکرین میں سے قرار پائیں۔ آج کی جو آیت ہے، اس آیت میں اسی کا آگے کے دستورات اللہ حضرت موسیٰ کو فرما رہا ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے جو الواح، جو کتاب حضرت موسیٰ کے حوالے کی تھی، اس کتاب میں ہر چیز کو ہم نے لکھ دیا ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں جو ہر چیز ہے؟ موعظۃً وتفصیلاً لکل شیء، اس کتاب میں نصیحتیں ہیں، وعظ اور نصیحت ہے، اور ہر چیز کی وضاحت بیان کی گئی ہے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، حضرت موسیٰ کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس کتاب کی پابندی رکھیں اور اپنی قوم کو بھی یہ دستور دیں کہ اس کتاب میں جو احسن ہے اس کو حاصل کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، بہت قریب فاسقوں کی جگہ جو ہوگی جہنم میں، جو سزا ان کی ہوگی وہ دکھائی جائے گی۔ یہ جو ترجمہ ہے یہ جناب مقبول صاحب کا، تو اس میں جو انہوں نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور بے شک میں نے تم کو اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے کل آدمیوں سے منتخب کر لیا ہے، یہ پہلی والی آیت، بس جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے اسے لو اور شکر گزار رہو، اور ہم نے لوحوں میں ان کے لیے نصیحت کی ہر بات اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی تھی، اور ان کو یہ حکم دیا تھا کہ اس کو مضبوط ہو کر لو اور اپنے قوم کو حکم سنا دو کہ ان میں سے اچھی اچھی باتوں کو اختیار کر لیں، ان قریب میں تم کو نافرمانوں کا مکان دکھلاؤں گا۔ یہ آیت کا ترجمہ جو جناب مقبول صاحب نے کیا ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے تھے اسی سورے میں یہ آیت نمبر 145 ہے، الواح کا ذکر آیت نمبر 150 میں آیا ہے اسی سورے کے، اور 154 پورے قرآن میں الواح جو تورات کو اللہ نے عطا کیا اور جس کو نام الواح عطا کیا ہے، جو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہمارے یہاں جو دیواروں پہ لگے ہوتے ہیں، جو وَإِن يُكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا یا 4 قل جو لکھا ہوتا ہے، یا کسی پروگرام میں ایوارڈ کی شکل میں کسی کو ایک یہ دیا جاتا ہے فریم کی شکل میں، تو اس کو فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ لوح تقدیر، یعنی انسان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ لوح دیا جا رہا ہے۔ تو کسی تختی کو فارسی میں، عربی میں لوح کہا جاتا ہے، فی لوح محفوظ جو دوسرے جگہوں پر اللہ نے عرض کیا ہے، تو الواح لوح کی جمع ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، کتبہ لکھ دینے کا جب لفظ قرآن میں استعمال ہوتا ہے تو 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک واجب کے معنی میں، ایک لکھنے کے معنی میں۔ واجب کے معنی میں ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے جو قرآن میں آیت آئی ہے، کتب علیکم الصیام، تم لوگوں پر روزہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے روزے کا فیصلہ کر دیا ہے، اب روزہ رکھنا تم پر
واجب ہے۔ تو اللہ کا جو بھی دستور ہو وہ لکھائی میں آ جائے تو ایک قسم کی جو بندے ہیں ان پر ذمہ داری لاحق ہو جاتی ہے۔ اب یہ ذمہ داری واجب شکل میں ہے یا مستحب شکل میں ہے، اس کو جو ہے پھر روایتوں سے ہم کو پتا چلے گا۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ کے دور کے لیے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے موسیٰ کے لیے الواح میں لکھ دیا۔ ٹھیک، کیا لکھ دیا؟ من کل شیء، ہر چیز ہم نے لکھ دی۔ دیکھیں ہر چیز یا ایسے الفاظ جس نبی کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے اس نبی کے اعتبار سے معنی الگ ہو جاتا ہے، معنی الگ ہو جاتا ہے۔ اب قرآن کریم میں ہے کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، نبی کریم کے قرآن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تبیانا لکل شیء، ہم نے آپ کو جو کتاب دی ہے یہ کتاب میں ہر چیز کو ہم نے کھل کر بیان کیا ہے، روشن طور پر ہم نے بیان کیا ہے۔ اب تورات کے لیے بھی اللہ لفظ استعمال کر رہا ہے کہ ہم نے تورات میں ہر چیز لکھ دی ہے۔ جب تورات میں ہر چیز لکھ دی گئی تھی اور قرآن میں بھی ہر چیز لکھ دی گئی ہے تو کیا تورات اور قرآن برابر ہے؟ یہ سوال اس لیے کہ اللہ ہی ہے جو آیت نازل کر رہا ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز تورات میں لکھ دی ہے۔ اب آگے والے کے اس سوال کے جواب دینے کے لیے اللہ نے فرمایا مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی حضرت موسیٰ کے زمانے میں لوگوں کو نصیحت کے لیے جو چیزوں کی ضرورت تھی وہ ہر چیز ہم نے لکھ دی ہے۔ تو لفظ ایک عام استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کا معنی خاص ہے، یعنی یہ چیز صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ضرورت ہے وہ ہم نے الواح اور تورات جو حضرت موسیٰ کو دی ہے اس میں ہم نے لکھ دیا ہے۔ جب یہ بات آئی ہے تو اسی طرح کا ایک لفظ اور اسی طرح کا ایک سوال اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے حضرت مریم کے لیے کہا کہ مریم کو ہم نے کائنات کی عورتوں پر چن لیا ہے، اور سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ ہے کہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، تو اس اعتبار سے حضرت مریم ہو گئیں سیدۃ النساء العالمین، اور فاطمہ زہرا کا بھی جو لقب ہے وہ ہے سیدۃ النساء العالمین۔ تو ایک نے آ کے امام سے سوال کیا کہ مولا اس فضیلت میں حضرت زہرا اور حضرت مریم کیا دونوں برابر ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں حضرت مریم کے لیے کہا کہ سیدۃ النساء العالمین واصطفاکی علی نساء العالمین، اور حضرت زہرا کے لیے کہا گیا کہ سیدۃ النساء العالمین۔ تو امام نے فرمایا اس میں تھوڑا سا وضاحت چاہیے، وہ وضاحت یہ ہے مریم سیدۃ النساء العالمین لزمانہا، جب تک مریم زندہ تھیں اس دور کے زمانے کے انسانوں پر مریم سیدہ تھیں، لیکن فاطمہ آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے سیدہ۔ عظمت کے اعتبار سے لفظ استعمال ایک ہی ہو تو اس کو ہم یوں بھی عرض کر سکتے ہیں، اس مثال کے لیے جو بندہ ایک مہینہ ہوا حوزہ علمیہ میں ایڈمیشن لے کے تو لوگ احترام سے اس کو مولانا کہنا شروع کر دیں گے، جو 25 سال سے پڑھ رہا ہے اس کو بھی مولانا کہیں گے، لیکن دونوں کا مولانا کا معنی ایک ہے، اس کا معنی الگ ہے اور ان کے لیے معنی کیا ہو جائے گا؟ الگ ہو جائے گا۔ تو سیدۃ النساء العالمین مریم کے لیے الگ ہے، زہرا کے لیے سلام اللہ علیہا کے لیے الگ ہے۔ قرآن کریم کے لیے تفصیلا لکل شیء الگ ہے اور تورات کے لیے الگ ہے۔ تورات حضرت موسیٰ کے دور میں جتنی ہدایت کی ضرورت تھی وہ ساری ہدایت کی چیزوں کا اللہ نے تورات میں ذکر کیا، کوئی چیز کی کسر اور کمی نہیں چھوڑی۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تھا
کہ میں اس راستے سے ہدایت میں لے سکتا تھا لیکن توریت میں وہ چیز موجود نہیں تھی، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا کہ میں نے ہر چیز کو رکھ دیا ہے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ یہاں دو حکم اللہ حضرت موسیٰ کو دے رہا ہے۔ ایک یہ کہ اے موسیٰ، آپ اس کو لوگوں کے درمیان لاگو کرانے میں پابند رہیں، قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ لوگوں کے درمیان اس کو آپ لے جائیں اور بتائیں کہ اللہ کا یہ پیغام ہے، یہ دستور ہے، اللہ کی یہ نصیحت ہے، یہ ہدایت ہے، آپ جا کے بتائیں۔ اور لوگوں سے بھی کہیں کہ اس کتاب میں جو احسن ہے، جو بہتر ہے، اس بہتر کو اپنائیں۔ اب اس میں اب ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ہے مفسرین نے بحث کی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس میں انسان پڑھتے ہوئے اس کا ذہن رک جاتا ہے۔ تورات اللہ نے نازل کی، اللہ نے نازل کرنے کے بعد کہا کہ ہم نے ہر چیز کی تفصیل اور موعظہ اس میں رکھ دیا ہے۔ بعد حضرت موسیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی امت سے کہیں کہ یأخذوا بأحسنها، اس کے بہترین کو اٹھا لیں، اپنائیں۔ تو یہ بہترین کا اپنانا کیا ہے؟ ابھی ایک تفسیر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے یوں عرض کیا کہ قرآن کریم میں بھی اس طرح کی کچھ آیتیں موجود ہیں کہ اللہ نے کہا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے مطلب کی آیتیں ہوتی ہیں ان کو لے لیتے ہیں، جو مطلب کی آیتیں نہیں ہوتے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آیت اللہ محسن خراتی جو ہے اس کو آسان لفظوں میں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے دو آیتیں کہی، کلو وشربو، آگے فرمایا ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن ویسٹ نہ کرو۔ کہا لوگ کھانے پینے کو لے لیتے ہیں، ویسٹ کو چھوڑ دیتے۔ اللہ نے کہا کھاؤ پیو، تو آگے بھی دیکھو نا کہ اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ کلو وشربو ولا تسرفو، ویسٹ نہ کرو، اسراف نہ کرو، اس کو فضول جو ہے جانے نہ دو جو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو احسنہا کا معنی یہ ہے کہ ایک معنی جو قرآن اور اللہ کے آسمانی کتابوں کے تقدس کو باقی رکھ کر ہم معنی کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہم کسی بچے سے کہیں اسکول میں جو پڑھ رہا ہے بیٹا اچھا پڑھو، اچھا پڑھو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سبجیکٹ اچھے ہیں ان کو لے لو، بلکہ یہ ہے کہ تم پوری لگن اور محنت کے ساتھ پڑھو، جو چیز بھی تم کو اسکول میں سکھائی جا رہی ہے اس پر محنت کرو، کسی چیز کو ہاتھ سے ضائع ہونے نہ دو۔ جو اس معنی میں ہوتا ہے اس بچے کو ہم کہتے ہیں بیٹا اچھا پڑھو، اور ہم بچوں کو یہ اچھا پڑھتا ہے، یہ اچھا پڑھ رہا ہے، مطلب ہر سبجیکٹ کو کیا کر رہا ہے، وہ کیچ کر رہا ہے۔ اگر کوئی ایک دو سبجیکٹ کو لے ایک دو سبجیکٹ کو چھوڑ دے تو پھر اس کو ترقی ملنے والی نہیں ہے۔ تو ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب میں اللہ نے واجبات کو بھی ذکر کیے تھے، تورات میں مستحبات کو بھی ذکر کیے تھے۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو واجبات کو لے لیتے، مستحبات کو چھوڑ دیتے تھے، کچھ ایسے تھے جو مستحبات کو لے لیتے تھے، واجبات کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا ان سے کہو کہ اچھے طریقے سے لیں، واجب پر بھی عمل کریں، حتی الامکان مستحبات پر بھی عمل کرتے رہیں۔ یہ ہم اکثر مثال دیا کرتے ہیں واجب اور مستحب کی، دو ایک شاید لطیفے کی شکل میں یہ مثال جو ہے لوگ سنتے ہیں اس کو، کہ ہم جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، پلیٹ میں روٹی ہے، چاول ہے، سالن ہے، سائڈ میں جو ہم اچار ڈال رہے ہیں، یہ اچار کا کام کیا ہے؟ یہ اچار کا کام یہ ہے کہ جو چاول اور روٹی کھا رہے ہیں ایک دو نوالے اندر زیادہ جائیں، اور جو کھا رہے ہیں اس کی تھوڑا سا لذت کیا ہو جائے، بڑھ جائے۔ اگر روٹی اور چاول کو رکھ کے اچار کا ڈبہ بھی لے کے بیٹھ جائیں گے تو پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ تو واجب چاول اور روٹی کا کام واجب کا ہوتا ہے، اچار کا کام مستحب کا ہے۔ تو جب مستحب آئے گا تو واجب ٹیسٹ بن جائے گا، واجب میں لذت آ جائے گی، واجب میں انسان جو ہے وہ ذائقہ اور زیادہ اس کا کیا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ ایک اور مثال جو اس کو دی جاتی ہے وہ یہ کہ واجب کا کام ہے کسی بھی چیز کی بنیاد کھڑا کرنا، اور مستحب کا کام ہے اس کو سجانا۔ جیسے مسجد بنی ہوئی ہے، یہ مسجد کی دیواریں اور چھت ہیں واجب۔ اب یہ جو لکھی ہوئی تحریریں ہیں جو اندر آنے والے کے دل کو لبھا دیتا ہے، یہ اندر آ کر ماشاءاللہ کیا خوبصورت مسجد، اگر صرف دیواریں بھی چھت ہوں تو آدمی کہے گا تو یہ تو مسجد ہے لیکن
उतना उसका दिल जो है वहां पर लगता नहीं है। लेकिन ये सिर्फ सजावटें हों तो ये सजावटें कब हो सकती हैं? जब दीवार और छत हो। तो दीवार और छत का किरदार वाजिब का है, ये सजावटों का किरदार मुस्तहब का है। तो अल्लाह कह रहा है कि वाजिब भी लो, मुस्तहब भी लो, तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। ये बहुत बड़ा अलमिया होता है हमारे दरमियान कि कभी कभी हम इतना वाजिबात में मसरूफ हो जाते हैं कि कभी मुस्तहबात को छोड़ देते हैं, कभी कभी मुस्तहबात को ना जाने या अनजाने में इतनी वैल्यू दे देते हैं कि वाजिब को उसके साये में, उसके जिम्न में क्या कर देते हैं, हम कम रंग कर देते हैं। चौथे इमाम की एक हदीस है, चौथे इमाम का फरमान है कि खुदावंद आलम को वो मुस्तहब काम कभी पसंद ही नहीं जिसको अंजाम देने के लिए किसी वाजिब का गला काटा जाए। जिस मुस्तहब काम से वाजिब कत्ल हो रहा हो, वाजिब इंसान से जाया और छूट रहा हो, तो चौथे इमाम ने फरमाया वो मुस्तहब काम इंसान को पसंद नहीं है। ठीक, तो यहां पर अपने कौम से कह दें कि अहसन को अपनाएं। तो अहसन को अपनाने का माना यहां पर जो बताया गया है वो ये कि जो भी अल्लाह का पैगाम है हत्तल मकदूर, हत्तल इम्कान, उसको अंजाम देते रहें। आयतुल्लाह मोहसिन खिराती की ही ये मिसाल है कि हम जब दुआओं की किताबों को उठाते हैं तो दुआ की किताब में हफ्ते के दिन की दुआ, इतवार के दिन की दुआ, पीर के दिन की दुआ, मंगल के दिन की दुआ, सुबह की दुआ, दोपहर की दुआ, शाम की दुआ, पहले घंटे की दुआ, दूसरे घंटे की दुआ, तीसरे घंटे की दुआ, हफ्ते की जियारत, इतवार की जियारत, पीर की जियारत। अभी सिर्फ किताब लेके बैठ जाए हम और दुआओं को पढ़ते जाएं, हफ्ते के दिन का जिक्र, इतवार के दिन का जिक्र, पीर के दिन का जिक्र, ये सब पढ़ते बैठ जाए तो फिर ना नाश्ता मिलेगा, ना हमें मिलेगा, ना घर वालों को मिलेगा, है नहीं। तो आयतुल्लाह मोहसिन खिराती से किसी ने सवाल किया कि आका इतनी जो दुआएं हैं, इन दुआओं में से अगर बाज दुआएं हमसे छूट जाती हैं तो ऐसे महसूस होता है कि हम बेतवज्जो है या ज्यादा हमारे अंदर दीन का शौक नहीं है, ये ख्याल हमारे जहन में आ जाता है। अगर दुआओं को लेकर बैठ जाए तो काम जिंदगी चली जाती है। तो इसको हम कैसे मैनेज करें? तो आयतुल्लाह मोहसिन खिराती ने वो इंशाल्लाह अगर वो उर्दू के जबान में बोलने वाले होते तो वाकई हमारे कौम को, उर्दू बोलने वालों को बहुत फायदा होता। एक ऐसा अजीम आलिम है, मुस्तहिद है, जो बड़े बड़े मसाइल को एकदम छोटी छोटी मिसालों में बात समझा देते हैं। तो उन्होंने मिसाल दी कि मेडिकल में इंसान के बदन की जितनी बीमारियां हैं सारी दवाइयां हैं। तो सारी दवाइयां होने का मतलब यह नहीं है कि मेडिकल जाके सारी दवाइयां लेके आ जाओ। मेडिकल में है, लेकिन जो तुम्हारी बीमारी है वो दवाई लेके आओ जाके। तो कहा कि मफातिल जिनान में सब दुआएं हैं, जो तुम्हारे फुर्सत के वक्त की दुआ है वो उठा लो। अब एहसास ना करो कि नहीं, जो तुम जुमेरात को फुर्सत मिल गई तुमको दुआ तुम्हें पढ़ लो, ज़ियारत वारिसा पढ़ लो। लेकिन सिर्फ इन चीजों पर इंसान जो है अपना ध्यान लेकर जाए। और ये ख्यालात भी उलमा भी फरमाते हैं और रिवायतों में भी है, कभी कभी शैतान इंसान को इबादतों से और खुदा से दूर करने के लिए उसको एक मुखलिस होने का एक धोखा देता है। देख मजलिस हो रही है, तू गया नहीं, मतलब अल्लाह तुझे नहीं चाहता। अगर तुझे अल्लाह चाहता तो तू जाता। अब बंदा सोचना शुरू कर देता है, हाँ भाई मैंने कोई ना कोई जरूर गलती की है। अब इस तरह से आदमी को एक मुकद्दस और नेक धोखा देकर अल्लाह से क्या कर देता है, दूर कर देता है। इसीलिए इमामों ने फरमाया, जब भी तुम्हारे जहन में यह ख्याल आए कि मैं तो गुनाहगार हूं, अल्लाह को मस्जिद में जाऊंगा तो अल्लाह क्या मुझे कबूल करेगा, क्या मुझे मौला कबूल करेंगे, जब भी यह ख्याल आए तो इमामों ने कहा और उलमा ने कहा है कि ये छोटा शैतान नहीं, बड़ा शैतान आया है जो तुम्हें अल्लाह से दूर करना चाह रहा है। और इन ख्यालों से तुम्हें जब भी ये ख्याल आ जाए तो कहो कि मैं जाऊंगा, इसलिए कि मेरे रब का दरवाजा भी सबके लिए खुला हुआ है और अहले बैत का दरवाजा भी सबके लिए खुला हुआ है। तो यहां पर हम भी इस आयत पर अगर दिक्कत करें तो यह है कि इंसान अगर नेक तौर पर दीन पर अमल करना चाहता है तो हत्तल मकदूर वाजिबात को भी अंजाम दें और आपकी खिदमत में अर्ज करें कि मुस्तहब्बात की भी आदमी पाबंदी रखे। सऊरीकुम दारल फासिकीन, अब यहां पर आगे जो आखिरी हिस्सा है आयत का, इस हिस्से में ये जिक्र हो रहा है कि अल्लाह फरमा रहा है कि मैं अनकरीब तुम्हें
नाफरमानों का मकान दिखलाऊंगा, यानी नाफरमान लोग जो होंगे उनकी क्या सजा होगी, उनको क्या जो है जहन्नम में क़यामत में उनका क्या हश्र होगा, किस जगह उनको रखा जाएगा, अनकरीब दिखाया जाएगा। तो आपकी खिदमत में अर्ज करें, यहां आयत का लहजा देखें कुरान करीम को, यही बातें और यही नुक्ते हैं जिसने कुरान को आज तक जिंदा रखा है और ताजा रखा है। 8वें इमाम की हदीस है, जिस तरह से हर दिन का सूरज नया है, वैसे हर दिन अगर इंसान गौर करे तो आयतें नई माना देंगी, नया चेहरा आयतों का सामने उभर कर आएगा। इंसान ये ना सोचे कि हम तकरार कर रहे हैं, वही आयतों को दोहरा रहे, नहीं। आदमी अगर गौर करे, अगर फिक्र करे, अगर अक्ल से काम ले, जैसे हर दिन का सूरज नया इंसान के लिए एक दिन लेकर आता है, वैसे ही कुरान की आयतें हर दिन नया माना लेकर आएंगी, हर मरहले में नया माना लेकर आएंगी। तो आयत देखें, हमने अल्वाह में हर चीज लिख दी है जो हजरत मूसा के कौम के लिए नसीहत और उनके लिए तफसील और वजाहत के साथ हमने लिख दिया है। अरे मूसा, इस किताब को पाबंदी से लो और पाबंदी से लोगों के दरमियान लेके जाओ और अपनी कौम को ये हुक्म दो कि वो बेहतर तौर पर इस आयत को तो इस किताब को हासिल करें। आखिर का जो जुमला है, साउरीकुम दारल फासिकीन, मैं अनकरीब तुम्हें फासिकों की जगह क्या होगी बताऊंगा। तो आयत ये माना, जुमला एक माना में आ रहा है या माना बदल गया, यानी टॉपिक से हटकर गुफ्तगू हो रही है, टॉपिक से जुड़कर है। आयत देखें, हमने मूसा को अल्वाह में लिख दिया हर चीज जो मूसा की नबूवत के लिए जरूरत थी। मूसा, इस किताब को पाबंदी से लो, लोगों से कहो कि बेहतर तौर पर इसको अपना लें, फासिकों की जगह अनकरीब बताऊंगा मैं। ये टॉपिक से जाहिरन ऐसे लगता है कि टॉपिक से ये टुकड़ा जो है थोड़ा सा अलग है, लेकिन नहीं, एकदम टॉपिक से मिला हुआ है। जो लोग तौरात की मुखालिफत करेंगे उनको कहा जाएगा फासिक। तो अल्लाह ने शुरुआत के मराहिल उनके नहीं बताए, बल्कि उनका अंजाम बताया कि ए मूसा, जो लोग तुम्हारे तौरात पेश करने के बाद भी तौरात में दिए गए दस्तूरात पर अमल ना करें, वो फासिक होंगे। फासिकों का अंजाम क्या होगा मैं जल्दी बताऊंगा। देखें, कुरान की ये, कभी कभी कुरान लोगों की हिदायत के लिए पहला मरहला बताता है, कभी कभी आखिरी मरहला बताता है, ताकि इंसान गौर करे कि जहां इंसानों को नतीजा जो होगा, ये नतीजा, फासिक का लफ्ज दीन मुबीन इस्लाम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। आप और हमने 2-3 अल्फाज सुने हैं। एक लफ्ज है मोमिन। मोमिन वो लोग जो पूरे ईमान के साथ खुदा का इकरार करते हैं, वो होते हैं मोमिन। मोमिन के मुकाबिल में आएगा काफिर, जो अल्लाह का जानते हुए इनकार करते हैं। तीसरा जो नाम और जो किरदार दुनिया में नजर आता है वो है मुनाफिक। तो मुनाफिक का माना यह है कि वो आदमी जो जरूरत पड़ जाए तो मोमिन बन जाता है, जरूरत पड़ जाए तो काफिर बन जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ने शुरुआत के 3-4 आयतों में मोमिनीन के सिफात बताए, 15-20 आयतों में मुनाफिकों की पहचान करवाई। उलमा फरमाते हैं कि मोमिन की पहचान भी आसान है, काफिर की पहचान भी आसान है, मुनाफिक को पहचानना मुश्किल है। और दीन को और हर दौर में हर मुआशरे को मोमिनों से फायदा ही होगा, काफिर तो आएंगे नहीं। जिनसे कौम नुकसान उठाती है, जिनसे दीन और लोगों की जिंदगियों में परेशानियां आती हैं, वो ये दरमियान के लोग होते हैं जो निफाक का चेहरा लेकर होते हैं। मुनाफिक का माना भी जो बताया गया है, ये चूहे जो होते हैं, कहते हैं कि चूहे अपने जिंदगी करने के लिए 2 सुराख बनाते हैं। जो उनका मरकज होता है जहां पर वो जिंदगी करते हैं, उसके लिए 2 सुराख बनाते हैं। एक सुराख से उनका डेली आना जाना होता है ज्यादा, एक इमरजेंसी वाला सुराख होता है जो यहां खतरा आ जाए तो वहां से निकल जाएंगे। तो चूहे के इन 2 सुराखों को अरब कहता है निफाक।
رہنا ایک جگہ ہے، سوراخ دو بنا لیتے ہیں. سہولتیں ہو تو اس سوراخ سے نکلیں گے، اگر مشکلات آ جائے تو اس سوراخ سے نکل جائیں گے. تو لوگ یہ بہت بڑے خطرناک ہوتے ہیں ایسے کہ ان کی پہچان. ایک اور کردار جو قرآن میں ہے وہ فاسق کا ہے. فاسق وہ بندہ ہے جو اللہ پر ایمان تو ہے لیکن بہکاوے میں، غفلت میں، نادانی میں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب ایسے لوگوں کے لیے قرآن اور دین میں الگ ہی قانون ہے، الگ قانون ہے. جیسے ایک قانون یہ ہے کہ کسی بھی بندے کی غیبت کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. غیبت حرام ہے، کسی بھی بندے کی غیبت نہیں کرنا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ فاسق ہو جائے، فاسق کا جو معنی بتایا جاتا ہے جو آدمی ظاہری طور پر لوگوں کے درمیان گناہوں کو انجام دے، یعنی کھل کر جھوٹ بولتا ہے، کھل کر غیبت کرتا ہے، اور لوگوں کا احساس بھی ہو گیا کہ یہ تہمت زیادہ لگاتا ہے، الزام زیادہ لگاتا ہے، غیبت زیادہ کرتا ہے، تو جھوٹ زیادہ بولتا ہے، یا نعوذ باللہ الیاذ باللہ، خدا نجات دے ایسے گناہوں سے. بندہ مومن ہے لیکن شراب کی حالت میں کئی مرتبہ اس کو دیکھا گیا ہے. تو ایسے لوگوں کی صفت جو دین بتاتا ہے وہ ہے فاسق. یہ لوگ فاسق ہیں اور ان کی غیبت کرنا جائز ہے. اگر ضرورت پڑ جائے تو ایسے لوگوں کی غیبت کی جا سکتی ہے. تو سوال کیا گیا کہ غیبت جب غیبت ہی ہے، گناہ ہی ہے، تو ایسے لوگوں کی غیبت کرنے کو جائز کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ تو جواب اس کا یہ دیا جاتا ہے کہ غیبت آدمی کی عزت کی حفاظت کے لیے ہے. جب یہ بندہ خود عزت کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، جب یہ کام کر کے اس کی عزت ختم ہو گئی ہے، جب اس کی عزت ہی نہیں ہے تو غیبت سے کیا جانے والا ہے اس کا؟ کسی کی عزت ہو اور وہ عزت پر دھبا آ رہا ہو تو دین کہتا ہے یہ کام حرام ہے. لیکن بندے نے خود اپنی زندگی ایسے بنا لی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے وہ پوری عزت ختم کر چکا ہے. تو اب آیت اللہ محسن خراتی کا یہ جملہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں کام کریں گے تو عزت چلی جائے گی، اگر ہو تو فلاں کام کریں گے تو عزت چلی جائے گی اگر ہو تو، اگر نہیں ہے تو کیا جائے گی آدمی کے پاس سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو کیا کر لیا ہے؟ ختم کر لیا ہے اور برباد کر لیا ہے. اس کو بہت زیادہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ فاسق کا لفظ آیا ہے. تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے کا ایک قول ہے، لیکن دوسرا قول بھی یاد آ گیا ہے صرف آپ کے علم میں اضافے کے لیے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ جو مدرسے میں وہ پڑھاتے تھے اس مدرسے میں چوری ہو گئی. تو بچوں نے آ کے کمپلینٹ کیا امام خمینی کو کہ آقا کسی دینی طالب علم نے چوری کر لی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جھوٹ کہہ رہے ہو تم جھوٹ کہہ رہے ہو. آقا ہو گیا ہے، ایک بندے کا 3-4 ہزار روپیہ گم ہو گیا ہے اور نظر نہیں آتا. اب کمرے والوں نے کسی نے اٹھائے ہیں، اب مدرسے کا بچہ ہے تو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، تو دینی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم نے چوری کر لی ہے. تو امام خمینی نے کہا غلط کہہ رہے ہو تم، یہ جملہ نہ کہو. کہا کہ اگر کوئی دینی طالب علم ہو تو کبھی وہ چوری کر ہی نہیں سکتا. کہا ہو گیا ہے قصہ. تو انہوں نے کہا یہ نہ کہو کہ دینی طالب علم نے چوری کر لی ہے، یہ کہو چور آ کر دینی طالب علم بن گیا ہے. زمین سے آسمان کا فرق ہو جائے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی طالب علم ہے تو چوری نہیں کرے گا. ہاں چور آ کر طالب علم بن گیا یہ کہو اس کو سدھار لیں گے جا کے. کچھ عادت شاید اس کو پہلے ہی سے چوری کی عادت تھی. تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا ایک خوبصورت جملہ ہے کہ میری غیبت نارمل لوگ کریں میں ان کی غیبت کرنے کو معاف کر دوں گا. میں اللہ سے کہوں گا اللہ اگر میری غیبت کوئی عام آدمی کر رہا ہے تو اس کی اس خطا کو میرے لیے معاف کر دے. میں اس کو حلال کر رہا ہوں، میں اس کو اپنے سے راضی ہو رہا ہوں میں کہ وہ بندے کو میں معاف کر دوں گا. لیکن اگر کوئی علم رکھنے والا، دینی علم رکھنے والا میری غیبت کرے تو کبھی میں اس کو معاف کرنے والا نہیں ہوں. کہا آقا جب آپ کا دل اتنا بڑا ہے کہ آپ جو ہے ہر آدمی جو نارمل ہے اس کی غیبت کرنے کو آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا،
لیکن صاحبان علم کی غیبت، کہا کہ صاحبان علم کی مصیبت یہ ہوگی کہ پہلے وہ بندے کو فاسق بنائیں گے پھر غیبت کریں گے، تاکہ ان کی غیبت کیا ہو جائے، جائز ہو جائے۔ تو اپنے آپ کو جائز کے دائرے میں لانے کے لیے بندے کو فاسق بنا دیتے ہیں پہلے۔ تو جو بندہ پہلے فاسق بنا کر غیبت کرے، میں کبھی ایسے لوگوں کی غیبت کو معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابھی غیبت کی بات آئی ہے تو ہمارے درمیان بھی، ہماری زندگیوں میں بھی یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ کوئی بندہ آ کر کے معلوم تم کو کیا کہہ رہا تھا، وہ تمہیں کیا کہا معلوم ہے؟ تو ہم کیا کہا؟ اب وہ بندے نے کہا، ہم نے سنا، ان کے کہنے پر، ہمارے سننے پر ایک اچھا خاصا رابطہ، ایک اچھا خاصا تعلق، ایک اچھی خاصی محبت کیا ہو جاتی ہے، ہماری کمزور ہو جاتی ہے۔ ہمارے جو علماء گزرے ہیں، جو خدا جن کی برکتوں سے آج دین ہم تک پہنچا ہے، اگر ان کی زندگیوں میں دیکھیں تو ہمارے علماء کا دستور یہ تھا، عالم کا نام ذہن میں نہیں ہے، ان کو کسی نے آ کے کہا کہ جناب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے چچا کے بیٹے نے کیا کہا؟ نہ مجھے معلوم ہے، نہ میں سننا چاہتا ہوں۔ نہیں، آپ جو ہے سنیں، بہت ہی کام کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیوں کہنا چاہتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ اس بندے نے ایک تیر چلایا جو مجھ تک نہیں پہنچا، تم لے آ کے مجھے چھپا رہے ہو، کیوں یہ کام کر رہے ہو تم؟ اس نے ایک تیر چلایا میرے خلاف، لیکن وہ تیر ہوا میں گیا، تم اسے پکڑ کے لے آ کے میرے سینے پہ مار رہے ہو۔ اس نے کہیں پر کہا مجھے پتا ہی نہیں چلا، جب تک پتا نہیں چلے گا میں آرام سے سوؤں گا، تمہارے کہنے کے بعد میری نیند اڑ جائے گی، تو کیوں یہ کام تم کرتے ہو؟ یہ کسی اور عالم نے جب پوچھا کہ آقا ایک میرا دوست ہے، میری غیبت بہت کرتا ہے، میرے پیٹ پیچھے باتیں بہت کرتا ہے، تو کہا کہ جا کے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو کہ وہ تمہاری غیبت کر رہا ہے۔ آقا وہ میری غیبت کر رہا ہے اور میں شکر کی نماز پڑھوں؟ کہا ہاں، جا کے شکر کی نماز پڑھو، اس لیے کہ وہ تمہارے پیٹ پیچھے تمہاری غیبت کر کے بتا رہا ہے تم آگے ہو، وہ پیچھے ہے۔ وہ تمہارے آگے ہونے کا اقرار کر رہا ہے تمہارے پیچھے باتیں کر کے، جب تمہاری فضیلت وہ بول رہا ہے تو تم کیوں ناراض ہوتے ہو؟ جاؤ شکر کی نماز پڑھو، اللہ کا شکر کرو کہ وہ بندہ تمہیں اپنے سے آگے مان رہا ہے، تمہیں آگے مان رہا ہے، خود کو پیچھے مان رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ تمہارے پیٹ پیچھے باتیں کر رہا ہے۔ اگر وہ آگے ہوتا تو تمہارے سے آگے کی باتیں کرتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اگر زندگی میں دیکھ لے، تو ہم فاسق کا معنی بتا رہے تھے، فاسق نافرمانی کرنے والا انسان۔ خدا نہ کرے ہمارے درمیان بھی یہ زندگی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی بھی ایک الگ الگ اسباب کے نتیجے میں ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا توبہ کا صحیح ڈیفینیشن مجھے بتائیں کہ توبہ صحیح کیا ہے؟ کیا مسجد میں آ کے کوئی دعا پڑھنا ہے یا سجدے میں جا کے سورت پہ مارنا ہے، کیا کرنا ہے مولا؟ تو امام نے کہا توبہ کا صحیح معنی اگر دیکھیں، بندہ غلطی کرنے کے بعد اس کو یہ خیال آ گیا کہ میں نے غلط کر دیا، یہی خطا کا تصور اور اس کے اندر جو خیال آ گیا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہی توبہ ہے۔ اب دعا پڑھی یہ تسکین قلب کے لیے ہے، دلی اطمینان کے لیے ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کبھی کبھی انسانوں کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، گناہ کر کے آ کے 4 لوگوں کے سامنے بولنا شروع کر دیتا ہے، تم کو معلوم ہے میں نے کیا کیا؟ میں نے فلاں کو یہ دھوکہ دے دیا، میں نے فلاں کو بھائی بھائی کو لڑا دیا۔ یہ جو بندہ ہے یہ اللہ کی پناہ ہے ایسے کرداروں سے۔ انسان خطا کرے، دل میں رکھے، فسق کے دائرے میں نہیں آئے گا، گناہگار ہوگا، فاسق نہیں ہوگا۔ اب گناہوں کو لوگوں کے درمیان لے کے آ جائے، بولنا شروع کر دے، بتانا شروع کر دے، تو ایک تو گناہگار بھی ہے، دوسرا فاسق کے دائرے میں آ جائے گا۔ اور فاسقوں کے لیے اللہ نے بہت ہی زیادہ قرآن کریم میں ان کے گناہوں کا اور ان کے سزاؤں کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کے صدقے اللہم صلی اللہ علیہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو بھی قرآن کریم پر اور اپنے دین پر احسن طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، واجبات کے ساتھ مستحبات کی حتی المقدور پابندی رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ خداوند اعلیٰ ہم سب کو حرام اور اس مصیبت سے
فسق سے اور تیری نافرمانی سے، معصیت سے دور رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اگر کوئی سوال ہے تو جی، اس کے اندر بھی جو سوال ہے شاید سب کو اگر سنائی دے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، پوری طاقت کے ساتھ اس کو اٹھاؤ، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کا ایک اور آیت ہے قرآن کریم میں، اس آیت سے اس آیت کو ہم سمجھنے کے لیے مدد لے سکتے ہیں۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ فرعون حد سے زیادہ بگڑ گیا ہے، یعنی ایک حد بھی ہوتی ہے گناہوں کی، خطاؤں کی، غلطیوں کی، نافرمانی کی، فرعون حد پار کر گیا ہے، انہو طغا، طاغی ہو گیا ہے، ہمارے ساؤتھ انڈیا کی زبان میں ابل گیا ہے، یعنی وہ جگ سے ابل گیا ہے، وہ جاؤ سدھارو اس کو۔ اب فرعون جیسے ظالم، طاقتور، دولت والا، پیسے والا، حکومت والا، اگر آج کے ماحول کی مثال دیں، ہمارے یہاں کسی مولوی کو کہیں یا کسی آیت اللہ کو بھی کہیں کہ جا کر نریندر مودی کو سمجھائیں، تو بندہ پہلے 1 گھنٹہ سوچے گا کہ بھائی کس کو جا کے کیا کیا میں ہدایتیں دوں اس کو۔ تو جیسے ہی اللہ نے کہا کہ فرعون حد سے زیادہ بگڑ گیا ہے، جاؤ آپ جا کے فرعون کو سدھارنے کی کوشش کرو، تو حضرت موسیٰ نے کہا رب اشرح لی صدری، میرے مالک مجھے بڑا کلیجہ دے پہلے، اس لیے کہ اس راستے میں تانے، تہمتیں، ظلم، ستم، دھمکیاں، بہت کچھ سہنا ہے مجھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، پھر یفقہوا قولی، میرے بات فرعون سمجھے وہ طاقت مجھے دے، ایسے جملے بولوں جو فرعون کے دل میں اترے، اور میرے کلیجے کو تھوڑا بڑا کر دے، صبر کا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے دینی کام کرنے کے لیے لوگوں کو بہت بڑا کلیجہ چاہیے۔ دیکھیں یہ ایک واضح بات ہے کہ دنیاوی باتوں پر انسان بہت جلد بھروسہ کر لیتا ہے۔ ہم کوئی کہے کہ 2 دن بعد کہ موبائلز وغیرہ میں، اپلیکیشنز میں یا نیوز چینل میں بتا دیں کہ طوفان آنے والا ہے، گھروں میں بیٹھ جائیں، تو ہم گھروں میں بیٹھ جائیں، یا کم از کم باہر بھی جائیں گے تو تھوڑا سنبھل کے جائیں گے، اس لیے کہ وہ ویدر رپورٹ نے بتا دیا ہے کہ 2 دن بعد طوفان آنے والا ہے۔ لیکن اماموں نے اور قرآن نے کتنے چیزوں کو آئندہ کی بتا دیا، ہم غور ہی نہیں کرتے۔ اہل بیت علیہ السلام نے، دین نے، قرآن نے کہا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ پیش آئے گی، سوریکم دار الفاسقین، میں تمہیں فاسقوں کی جگہ کتنی خطرناک ہوگی میں تمہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ کا زمانہ تھا، رسول اللہ کے زمانے میں جبرائیل آئے ایک دن، ایسے لگ رہا تھا جیسے 1-2 کلومیٹر سے بھاگ کر آ رہے ہیں، سانس جو ہے جبرائیل کی پھول رہی تھی۔ تو رسول خدا نے کہا جبرائیل کیا ہو گیا، اب تک بہت مرتبہ آئے ہو، ایسی حالت میں پہلی مرتبہ تم کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے ایک پیغام آپ کی خدمت میں لے کر جانے کا حکم دیا، میں پیغام لے کر آ رہا تھا تو میرا گزر جہنم کے دروازے سے ہوا، تو اس وقت اللہ نے جہنم کے فرشتے کو آگ کو پھونکنے کا حکم دیا، میں نے جو اپنے آنکھوں سے وہ آگ کی شدت دیکھی ہے، اگر اس آگ کی جو ہے جہنم کی آگ سے ایک سوئی کے خطرے کے برابر لے آ کے دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے، ایسی آگ ہے جہنم کی۔ تو کہتے رسول خدا کچھ دن تک آرام سے سوئے نہیں تھے، بار بار سوچتے تھے کہ وہ مرحلہ کیسا ہوگا جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہا سأریکم دار الفاسقین۔ اب ہم مولا امیر المومنین کی ایک حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ دنیا کے چیزوں اور آخرت کی چیزوں میں فرق ہے۔ امیر المومنین جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں یہاں سے زیادہ وہاں کی باتیں جانتا ہوں، تو اس امام کا کہنا ہے جو یہاں کو بھی جانتا ہے وہاں کو بھی جانتا ہے۔ امام نے دونوں دنیا کو، اس دنیا اور اس دنیا کو ایک جملے میں شارٹ ہم لوگوں کو سمجھایا، تاکہ اس دنیا کی چیزیں سننے میں بڑی، دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اس دنیا کی چیزیں سننے میں معمولی، دیکھنے میں بہت بڑی ہے۔
ایسے ہم تھائی لینڈ میں تھے, ایک بندہ آیا ہمارا علی پور کا, مولوی صاحب میں الگ سمجھ رہا تھا, وہی بنگلور جیسا ہے یہ بھی, پھر کیسے ہوگا؟ بس وہاں پر تھوڑی الگ چیزیں ہیں, زبان الگ ہے, لہجہ الگ ہے, کھانے پینے کا طریقہ الگ ہے, یہاں الگ ہے, بلڈنگ, گھر, رہنے کا طریقہ, اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ, سب تو ایک چیز, ایک ہی طرح کا ہے. وہ جب جاتے ہیں ہم, جیسے بہت سارے لوگ, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ جو ہے, لوگ سوچتے ہیں کہ امریکہ میں بہت کچھ ہے, کہتے ہیں امریکہ ہیچ خبر ہی نہیں, کچھ نہیں ہے وہاں پر بھی, الگ الگ وہاں کے مسائل ہے, وہاں کی یہ ہے. تو سوچنے میں انسان کو, کوئی بندہ فارن میں کام کر رہا ہے تو اس کی زندگی تو 4 چاند لگ گئے ہوں گے, فلاں لگ گئے ہوں گے, فلاں جگہ زندگی کر رہا ہے فلاں. جب خود جا کے آدمی وہاں پر دیکھتا ہے کہ نہیں بھائی ہمارا ہی ملک صحیح ہے, ہمارے لیے ہمارا گاؤں جو راحت تھی ہمیں وہی صحیح ہے. سوچنے میں بڑی لگتی ہیں, لیکن جب آدمی اتر جاتا اس میدان میں, دیکھتا ہے کہ نہیں, جتنا ہم نے سوچا تھا ویسے نہیں ہے. لیکن قیامت کے جو مناظر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے جنت ہو چاہے جہنم, یہ نہ سوچو جنت یعنی کوئی ہمارے شہر کا باغ جیسا ایک باغ ہے جہاں یہاں سے نکلیں گے تو وہاں ختم ہو جائے گا, نہیں, وہ کچھ الگ ہی دنیا ہے وہ. تو یہ چیزیں ہم کو بتائی گئی ہیں. جو آپ کا سوال تھا وہ یہ کہ دینی کام کرنے کے لیے, اور اس کے پیچھے ایک چیز اور بھی, جیسے ہم جیسے طالب علم ممبر پر آتے ہیں, لوگوں کو جو ہم پڑھ کے آتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ پورا دین ہم سمجھ گئے ہیں اور پورا دین سمجھا سکتے ہیں. یہ چیلنج شاید کوئی بھی کرے. ہم اس میدان میں جتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں, ہمارا یہ کرے جتنا ہم پڑھ کے آئیں گے اتنا ہم بتا پائیں گے. اگر جو پڑھ کر آئے اس سے ہٹ کر کوئی چیز آدمی پوچھے معلوم نہیں ہے. اور یہ جملہ بھی ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بندہ پڑھ کر کوئی تیاری کر کے آیا, ہو سکتا ہے اس کے زبان میں کچھ سوچ رہا تھا, کچھ کہہ دیا اس نے, تو اس میں اس بندے کو ہم ایک پیغمبر نہ مان لیں کہ اس کی غلطیوں کو ہم معاف نہ کریں. بھائی بندہ ہے, تیاری کر کے آتا, ہو سکتا ہے ایک جملہ کہنے کی جگہ زبان پھسل کر یا کوئی اس کے حساب سے جو اس نے ایک چیز سوچی تھی ویسے نہ ہو. آ کے بتائیں, بہت سارے مرتبہ ایسے ہوتا ہے, لوگ آ کر کہتے ہیں مولانا ہم شروع میں جب شروعات میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا ہم نے, تو ہم مسجد میں تقریر کرتے تھے پورے ماہ مبارک رمضان میں. ہم یہ کہتے تھے کہ امام علی نے کہا, امام حسن نے کہا, امام حسین نے کہا. تو آپ جیسے بزرگ جو دنیا دیکھ چکے تھے وہ ہم کو بازو بلا کر کہے مولانا الحمدللہ آپ کی ابھی شروعات کی زندگی ہے, کہا کی جگہ فرمایا کہے, یہ جملہ استعمال کریں اچھا لگتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا, امام حسن نے فرمایا. آئیں پیار محبت سے بتائیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے دین کو طاقت ملتی ہے اور ترقی ملتی ہے, بندے کا بھی حوصلہ بڑھتا ہے. یہاں ہم یہ غلط کیا کہتے ہیں, فرما کی جگہ کہا بول دیتے ہیں, یہ اس طرح کیا کہ کامنٹ کر دیں, یہ کر دیں, تو ایک تو بندے کی جو سپیڈ ہے, جو جانا چاہ رہا ہے, حوصلہ کٹ جائے گا, اس کا آگے نہیں جا پائے گا. تو ہم جو کہتے ہیں نبیوں کا ایسا نہیں ہے. ابھی ہم تقریر کر رہے ہیں, اب بندہ آ کے مولانا واہ واہ کیا تقریر کیا, وہ دل سے کہہ رہا ہے یا ظاہر میں آ کر سب واہ واہ کہہ رہے ہیں, سب آ کر شیک ہینڈ دے رہے ہیں, مسافہ کر رہے ہیں, تو یہ بھی مسافہ کر رہا ہے, دل سے کر رہا ہے یا دکھاوے کے لیے, اللہ بہتر جانتا ہے. ہم تو یہی کہیں گے کہ مومن ہے, دل سے کر رہا ہے. لیکن نبیوں کو جا کے مسافہ کرتے تھے, یہ دل سے کر رہا ہے یا دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, مطلب کہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, معلوم تھا. اس کے باوجود بھی صبر کرنے کے لیے قوت چاہیے. خود آتما آتاکم بقوتن کا معنی یہ ہے کہ آپ کو رسول اللہ کی بزم میں رسول خدا کہتے تھے کہ کبھی کبھی میرے سامنے 15 منافق بیٹھے ہوتے تھے اور میں ان کو جانتا تھا کہ یہ کیا کام کرنے والے ہیں, اور وہی لوگ پہلے اٹھ کر کہتے یا رسول اللہ کتنا اچھا جملہ آپ نے کہہ دیا. کہتا اس کے جملے کو بھی میں دیکھتا تھا, اور میرے جانے کے بعد جو فساد کرے گا وہ بھی دیکھتا تھا, اس کے باوجود بھی میں جو صبر کرتا تھا. ابھی رسول کے ایام آنے والے ہیں اس شہادت کے, تو اس میں ایک جملہ رسول کا ہے, 1,24,000 انبیاء میں جتنی مجھے تکلیف ہوئی کسی کو نہیں. ما اوذی نبی مثل ما اوذیت ما آذا نبی, جتنا میں نے اس امت کی ہدایت کے لیے اذیتیں اٹھائی ہیں, تو قرآن اور نبی کے لیے ایک بہت بڑی قوت چاہیے. تو یہ قوت کا معنی ہے. انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت اور ایک ہاتھ میں قرآن کریم ہمارے ساتھ ہو انشاءاللہ. جب اس دنیا سے جائیں تو قرآن اور اہل بیت کے دامن اور سائے میں اس دنیا سے ہم سب جائیں. خداوند عالم ہماری زندگیوں کو نور قرآن سے